بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت کا دن، وہ دن جس کا تصور ہی انسان کے وجود کو ہلا دیتا ہے۔ زمین اپنی تمام باتیں کہہ دے گی، سورج سروں کے قریب آ جائے گا، لوگ اپنے اعمال کی فکر میں دیوانہ دوڑ رہے ہوں گے، ہر چہرہ پیلا، ہر دل لرزاں، ہر روح کانپتی ہوئی۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ رشتہ داری، نہ دنیا کی شان و شوکت۔ اس دن صرف اعمال کام آئیں گے اور ان میں سب سے روشن عمل ہوگا درود شریف۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس نے دنیا میں درود پڑھنے کو معمول بنایا، قیامت کے دن وہ اکیلا نہیں ہوگا بلکہ رحمت کے سائے میں ہوگا۔ قیامت کے دن درود پڑھنے والوں کی حالت عام لوگوں سے مختلف ہوگی۔ ان کے چہروں پر نور ہوگا، ان کی زبانوں پر شکر اور دلوں میں سکون، اور جب باقی لوگ خوف سے لرز رہے ہوں گے، تب درود پڑھنے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس دن آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنے اولاد سے بھاگے گا۔ ہر شخص اپنی جان کی فکر میں ہوگا۔ فرشتے اعمال نامے لیے کھڑے ہوں گے، پل صراط باریک تر اور آگ دھک رہی ہوگی، لیکن انہی خوفناک مناظر کے درمیان کچھ چہرے ہوں گے جو مطمئن ہوں گے۔ وہ چہرے ان لوگوں کے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں درود شریف کو اپنی زبان کا زیور بنایا تھا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، درود پڑھنے والی کی شناخت قیامت کے دن چہرے کے نور سے ہوگی۔ جب سورج لاکھوں میل قریب ہوگا، سب کے چہرے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، مگر درود پڑھنے والے ایسے ہوں گے جیسے ان پر سایہ کر دیا گیا ہو۔ حدیث شریف میں ہے، تمہارے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا درود کی کثرت سے نصیب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ شفاعت ہی وہ امان ہے جو بندے کو جہنم کے دہکتے شعلوں سے بچا لے گی۔ اس دن جب ہر نبی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے امتی امتی فرمائیں گے۔ درود شریف پڑھنے والے گویا خود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی فہرست میں شامل کر لیتا ہے۔ قیامت کے دن جب اندھیرا چھایا ہوگا، پل صراط باریک تر ہوگا اور سب لڑکھڑا رہے ہوں گے، تب درود پڑھنے والوں کے سروں پر نور کا تاج رکھا جائے گا۔ یہ تاج ان کی ایمان، محبت اور درود کے تسلسل کا انعام ہوگا۔ حدیث میں ہے، درود پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے جن پر وہ عزت سے بیٹھے ہوں گے اور لوگ رشک سے دیکھیں گے۔ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، بعض کے نیک اعمال ہوں گے لیکن درود پڑھنے والوں کے ترازو جھک جائیں گے۔ حضرت واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود وہ عمل ہے جو بندے کے اعمال نامے کو بھاری کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شامل ہوتا ہے۔ درود ایک ایسا عمل ہے جسے کوئی گناہ کم نہیں کرتا۔ یہ ایک دائمی روشنی ہے جو بندے کے حق میں بولتی ہے۔ پل صراط پر گزرنا قیامت کا سب سے نازک مرحلہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ اس پر ایسے گزریں گے جیسے بجلی کی کڑک، اور بعض گرتے گرتے بچیں گے، لیکن درود شریف پڑھنے والوں کے لیے یہ پل آسان کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود پڑھنے والا پل صراط سے ایسے گزرے گا جیسے چمکتی بجلی۔ درود کی برکت سے ان کے قدم نہیں پھسلیں گے، کیونکہ درود وہ روشنی ہے جو تاریکی میں راستہ دکھاتی ہے۔ جہنم کے دہکتے شعلے، انسان کے جسم سے جلتی ہوئی آوازیں
اور رب کا خیر، یہ سب مناظر دیکھ کر لوگ خوف سے کانپ جائیں گے، لیکن درود شریف پڑھنے والوں کے لیے یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ درود جہنم اور بندے کے درمیان ایک دیوار بن جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب اعمال نامے کھولے جائیں گے تو درود پڑھنے والوں کے اعمال نامے روشنی بکھیر رہے ہوں گے۔ ہر درود کے بدلے میں ایک نیکی لکھی گئی ہوگی، ایک گناہ مٹا دیا گیا ہوگا اور ایک درجہ بلند کیا گیا ہوگا۔ حضرت واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود وہ ذکر ہے جو بندے کو گناہوں سے زیادہ نیکیوں کے پلڑے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن سب کے سائے ختم ہو جائیں گے، صرف عرش الہی کا سایہ باقی ہوگا، اور اس سائے کے نیچے وہ لوگ ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے تھے۔ درود پڑھنے والا محبت کے اس رشتے کا اقرار کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے وہ عرش کے سائے میں پناہ پائے گا۔ درود شریف کے ذریعے بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روحانی تعلق قائم کرتا ہے۔ یہ تعلق قیامت کے دن ظاہر ہوگا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب والوں کو پہچانیں گے۔ حدیث میں ہے، میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا کیونکہ ان کے چہرے وضو کی نور اور درود کی نور سے چمک رہے ہوں گے۔ کیا ہی مبارک وہ لمحہ ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنی امتی کو جنت کی طرف بلائیں گے۔ قیامت کے دن سب لرزاں ہوں گے، مگر درود شریف پڑھنے والے مطمئن ہوں گے۔ ان کے دلوں میں ایک عجیب سا سکون ہوگا، جیسے کسی نے انہیں تسلی دے دی ہو۔ وہ سکون دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صدقہ ہوگا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود کا ایک لمحہ خوف کے 1000 سال کا علاج ہے۔ درود شریف صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ایمان کا محافظ بن جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو بندے کی ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ جب ہر طرف چیخ و پکار ہوگی، درود پڑھنے والوں کے دل مطمئن ہوں گے۔ دنیا میں درود شریف پڑھنا گویا آخرت کے لیے اعمال نامہ تیار کرنا ہے۔ ہر درود قیامت کے دن بندے کی سفارش بن کر سامنے آئے گا، اور وہ لمحہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یہ میرا امتی ہے، اسے نہ روکو، اسے جنت میں داخل کرو، تو اس لمحے کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر درود شریف پڑھنے والوں کے لیے یہ دن آغاز رحمت ہوگا۔ دنیا میں درود پڑھنا صرف زبان کی مشق نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار ہے، اور یہی عشق قیامت کے دن نجات کا سہارا بنے گا۔ درود شریف وہ امان ہے جو قبر میں نور، دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اپنی زبان کو اس ذکر سے آشنا کرو، کیونکہ درود وہ کنجی ہے جو دنیا اور آخرت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ ہمیں درود شریف پڑھنے والا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جینے والا اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پانے والا بنا دے، آمین۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.